أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت نمبر 77 کے اندر اللہ نے یہود کی ایک خرابی کا ذکر کیا ہے کہ وعدہ کرنا یا قسم کھانا اور اس کے ذریعے سے دنیا کا مفاد حاصل کرنا، جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں، وعدہ کر دیا، وعدے کو توڑ دیا، یہ وہ چیزیں بتائی جا رہی ہے جس نے یہود کو، بنی اسرائیل کے طبقے کو، جو اس زمانے میں جس کو کہا گیا تھا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اور پھر ان کی بد اخلاقیوں نے اٹھا کر کے لا کر ان کو نیچے گرایا، اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ خرابیاں تھی، زوال کا شکار ہو گئے، نعمتیں چھن گئی، ساری نعمتوں سے محروم ہو گئی، یہ وہ چیزیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں بھی وعدہ خلافی کو، یعنی آج کل کی نوجوان نسل کو، میرا چونکہ تعلیمی شعبہ ہے، یہ بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ، وعدہ، ان کو پتہ ہے وعدے کیا ہوتے ہیں، یعنی جس کو منافقین کی علامت قرار دیا کہ یہ منافقین کی نشانی ہے، اتنا عام ہے ہماری مارکیٹوں میں۔ ہماری سیاست تو ہے ہی منافقت کا نام۔ ہماری جتنی سیاست ہے نا اس وقت، وہ تو عالم اسلام ہو یا پاکستان ہو، پورے عالم اسلام کی سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ دور دور تک اس سے ہوئی۔ اب کل یہاں سامنے دکان بن رہی ہے کافی کی، اب اس پہ دکان والوں کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم نے ان کو بلایا، دکان والوں کو، بڑا خرچہ کیا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کی ٹائمنگ کیا ہے، یہاں تو سوسائٹی ہے، ایک سسٹم ہم چلا رہے، اصول ہے، ٹائمنگ کا انہوں نے بتایا۔ پیچھے دکان والوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ دکان والے آئے، کہنے لگے پیچھے یعنی مکانات والے، گلی والے سارے، وہ کہہ رہے کہ ایک تو اتنا دھواں اڑتا ہے جب یہ لوگ مشین کھولتے ہیں، اور اتنی بدبو پھیل جاتی ہے۔ اب جب ان سے بات کی، اپنا مدعا رکھا، وہ کہتے بدبو تھوڑی ہے، تو خوشبو ہے۔ اب وہ اس کو خوشبو کہہ رہے، محلے والے کہہ رہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں چلو، بدبو ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ تو آپ کا آپس کا جھگڑا ہے، اب بدبو ہے، خوشبو ہے، اتنا اختلاف ہو گیا۔ اب ہماری یہ سیاست نہیں ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں چالاکی۔ جو جتنا زیادہ چال باز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا بڑا اچھا سیاسی ہے، یہ گن چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی مارکیٹ دیکھیں اب، یعنی اعتماد، زندگی نام ہے اعتماد کا۔ اعتماد کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ان سے چیز لے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ مجھے اچھی چیز دیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے مجھے، ٹھیک ہے، قیمت ہے، یہ اس کا ریٹ بتا دیں گے، یہ اتنی، یہ چیز ہے اتنے میں، لیکن مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ آج کل تو قدم پر چیز لے لی، پھر اس کے مینٹیننس کے لیے آپ روتے رہو۔ یعنی کسی بھی جگہ، آپ اسپتالوں میں جائیں، آپ کسی کے چیز ٹھیک کرائیں، یعنی اعتماد کی فضا۔ ہماری فطرت کے اندر خیانت آ گئی، دھوکہ، خیانت، پھر جھوٹی قسمیں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ لوگ بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہو بھائی؟ یہ چیزیں زیادہ آ گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر وعدہ خلافی، وعدہ خلافی تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے وعدے کے بارے میں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت کا خیال نہ رکھے اس کا ایمان قائم نہیں رہتا، اور جو وعدے کا خیال نہ رکھے اس کا دین قائم نہیں رہتا۔ اب تو عجیب بات یہ ہو گئی، اب تو ہمارے اوپر باہر دنیا بھی اعتماد نہیں کرتی۔ چلو ان کی کم از کم آخرت نہیں ہے، اپنے دنیا کے لیے بہتر سوچتے ہیں نا، سسٹم ہے، اصول ہے۔ ہمارے پاکستانیوں پہ اعتماد بھی نہیں کرتے، کہتے بیکاری ہے، اور یہ چیز، یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں جس نے ہمارے ماحول کو، پھر ایسے ماحول کے اندر ایک بندہ اصول پر قائم رہے، وقت کی پابندی،
وعدے کو پورا کرنا، اپنے معاملات کو صاف رکھنا، اعتماد. اور اتنی فطرتیں خراب ہو گئی ہے، اتنی عادتیں خراب ہو گئی کہ اگر آپ اچھا کرتے ہو آپ پہ لوگ شک کرتے ہیں، اور آپ مشین کی طرح زبان چلاتے ہو کہتے بہت بہت اچھی باتیں کرتے، بہت سمجھدار آدمی ہے، بہت قابل اعتماد آدمی ہے. گھر سے چوری شروع ہو گئی، لفٹن میں رہتے، آ گئے میرے بوبے سب گھر سے آئے دن چوری ہو رہی ہے، آئے دن چوری ہو رہی ہے، پیسے چوری ہو رہے ہیں، قیمتی گھڑیاں اٹھ رہی ہے، قیمتی چیزیں اٹھ رہی ہیں، خصوصاً پیسے. تو میں نے ان کو بولا بھائی گھر کے اندر کا بندہ ہے دیکھ لو. کہتے نہیں گھر کا تو کوئی نہیں اس طرح کا. میں نے کہا دیکھو پکی بات ہے گھر کا ہے. کرتے 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 کہتے میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ کا ڈرائیور ہے کوئی ہے. کہتے ڈرائیور تو بہت قابل اعتماد بندہ ہے. کیسے قابل اعتماد ہے، کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے پہلے کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، یہ کسی سرکاری کمپنی میں ہے. وہ کہتے بہت قابل اعتماد ہے. میں نے کہا یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں ہے قابل اعتماد کا پتہ. کہ پھر اس کے بعد اب چوری کرتے کرتے بالآخر میری بات نہیں مان رہا تھا. کہتے ہو ہی نہیں سکتا ہمارے گھر سے کوئی کرے. ایک دن آیا میرے پاس، عبید صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ میرا بچہ اٹھاتا ہے پیسے اور اس کے ساتھ ڈرائیور ملوث ہے. چوری پکڑی گئی. یہ سامنے ٹھیلے والا کھڑا ہوتا ہے، میرے پاس آیا کہ عبید صاحب میرے آئے دن گھر میں پیسے رکھتا ہوں چوری ہو جاتے. میں نے کہا اب گھر کیا اپرادھ؟ کہتے ایک جن ہے. کیا سو جن؟ جا کسی عامل کے ہو. یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ دکاندار پیسے لیتے رہتے ہیں، آپ وہاں ہاتھ دکھاؤ یہ ہو گیا. ہاں آپ کے گھر میں آپ کی جنات ہے، آپ کے گھر میں بیوقوف بنایا ہوا ہے. اب وہ کیا کہ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے. کہتے نہیں. میں نے کہا ایک کام کر لو، پیسے آپ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے فلاں جگہ. میں نے کہا وہاں نہیں رکھو، اپنے پاس رکھو یا میرے پاس رکھو. آپ اپنے پاس رکھیں. اپنے پاس پیسے رکھنے شروع کر دیے، چوری نہیں ہو رہے. کہتے ہو پیسہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، پیسے تو چوری نہیں ہو رہے. اب دیکھیں نا اللہ نہ کرے کہ کبھی اہلیہ ہے، وہ بھی انسان ہے. میں نہیں کہتا ہوں، کبھی اولاد ہے، اولاد میں سے کوئی خدا نخواستہ کسی کی عادت غلط پڑ گئی. یہ تو ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ تو یہ نہیں کہے گا میں چوری کر رہا ہوں، میں چوری کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہمارے اعتماد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دی. کاروبار میں بہت فیل ہو گئے، معاملات مسلمانوں کے انتہائی تباہ ہے. یہ یہود کی خرابی تھی، جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ خلافی کرنا. یہ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اپنے وعدوں کے بدلے میں، وعدہ کیا اس کے بدلے میں، وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں. جھوٹی قسم کاری کی، خدا کی قسم بالکل یہ بالکل اچھی بالکل خالص چیز ہے. اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں بڑا اچھا طریقہ بتایا. کہتے جب مارکیٹ جاؤ نا 3 دکانوں کو ٹچ کرو، ادھر جاؤ سکون سے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کم از کم یہ سنت پر عمل ہو جاتا ہے. بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اپنے وعدوں اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت. میں کہتا ہوں کروڑ روپے دھوکہ دے دیا آپ کو. آپ کی نظر میں کروڑ ہے نا، اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، دنیا کا مفاد. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک، وہ لوگ ہیں لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، گفتگو نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے شفقت اور محبت کی نگاہ سے. مراد کیا ہے؟ شفقت، بغض، نفرت اس کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن شفقت محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اسی حالت میں چلے جائیں گے جہنم. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا. یہ آیت نمبر 77 کی تفسیر ہم نے بتا دی.